سورہ سبا پارہ نمبر 22 آیہ کریمہ نمبر 11 اور 12۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انعم السابغات وقدر فی السرد وعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر۔ ولسلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر وأصلنا له عین القطر ومن الجن من يعمل بین یدیہ بإذن ربہ ومن یزغ منہم عن امرنا نذقہ من عذاب السعیر۔ صدق اللہ العظیم۔ انعمل، آپ بنائیے، سابغات، مکمل زرہ، وقدر فی السرد، اور اس کی کڑیاں مناسب اندازے سے جوڑیے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرتے رہیے، انی بے شک میں بما تعملون بصیر، تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہوں۔ ولی سلیمان الریح، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا ہوا کو، غدوها شہر، ان کی صبح کی مسافت 1 ماہ کی ہوتی، ورواحها شہر، اور شام کی مسافت 1 ماہ کی ہوتی، وأصلنا، اور ہم نے بہا دیا، لہو سلیمان کے لیے، عین القطر، تانبے کا ایک پگھلا ہوا چشمہ، ومن الجن، اور ہم نے جن بھی سلیمان کے تابع کر دیے، من یعملو، جو کام کرتے تھے، بین یدیہ، سلیمان کے سامنے، بإذن ربہ، اس کے رب کے حکم سے، ومن یزغ، اور ہم نے یہ کہہ دیا تھا، جس نے بھی ان میں سے ہمارے حکم کی نافرمانی کی، نذقہ من عذاب السعیر، ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے اسے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہے ہمارے داؤد، آپ زریں بنائیں، اور زریں کس طرح بنائیں؟ کامل بنائیں اور عمدہ بنائیں، مناسب انداز سے کڑیاں جوڑیے، اور اس کے ساتھ اچھے اعمال کرتے رہنا، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے تمام اعمال سے باخبر ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں، جیسا کہ میں نے 2 دن پہلے درس قرآن کے موقع پر آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کا پیشہ سکھایا، صنعت، حرفت یا پیشہ سیکھنا اور حلال کمائی کھانا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، کوئی انسان اس سے بہتر لقمہ نہیں کھاتا کہ جو انسان اپنے ہاتھ سے حلال کما کر کھاتا ہے۔ سب سے بہترین روزی اس شخص کی ہے وہ اپنے ہاتھ سے حلال کما کر کھاتا ہے۔ یہ سب سے بہترین پیشہ ہے، ہاتھ سے کام کرنا، صنعت، حرفت اور پیشے سیکھنا، یہ انبیاء کی سنت ہے، اور پیشے اختیار کرنا یہ بھی نبیوں کی سنت ہے۔ ہمارے یہاں کچھ پیشوں کو نیچ سمجھا جاتا ہے، ہم موچی کو نیچ سمجھتے ہیں، ہم درزی کو کمتر سمجھتے ہیں، ہم اس طرح کے اور بے شمار پیشے ہیں جنہیں ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ پہلے میں آپ کی خدمت میں کچھ عظیم فقہا اور نامور اپنے وقت کے صوفی اور اولیاء کے پیشے بتاتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پیشے کی کتنی اہمیت ہے۔ اب ذرا دیکھیے، حضرت احمد بن عمر
رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے عالم ہیں، وقت کے مشہور فقی ہیں اور بہت بڑے زاہد ہیں۔ ان کا پیشہ کیا تھا؟ یہ خصاف تھے، موچی، عربی زبان میں خصاف موچی کو کہتے ہیں، جوتیاں گانٹنے والے کو۔ اور انہیں اپنے پیشے پر کتنا فخر تھا، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ خصاف کا لفظ لگایا ہوا۔ وقت کا فقی ہے، وقت کا امام ہے، وقت کا بہت بڑا مقتدا ہے، وقت کا بہت بڑا مشہور عالم دین ہے، وقت کا شیخ ہے، لیکن اپنے نام کے ساتھ خصاف لگا کر رکھا ہوا۔ اور خصاف کہتے ہیں عربی زبان میں موچی ہو، جوتیاں گانٹنے والے کو۔ اور صرف لگایا نہیں تھا، بلکہ اس حالت میں کہ جب اتنے بڑے فقی تھے، اس دور میں بھی جوتیاں گانٹا کرتے تھے، جس کو آج ہم نیچ پیشہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت احمد بن علی رازی رحمت اللہ علیہ، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں اور بہت بڑے زاہد ہیں۔ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ کیا لگایا ہوا تھا؟ جساس۔ اور یہ نہیں کہ صرف لگایا ہوا تھا، یہ کام بھی کرتے تھے یہی۔ اور جساس کس کو کہتے ہیں؟ کلی کرنے والے کو، رنگ کرنے والے کو، جس کو ہم اپنی بولی میں چونا کرنے والا کہتے ہیں۔ جساس عربی زبان میں سفیدی کرنے والے کو کہتے ہیں، اور یہ ان کا پیشہ تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیے امام ابو الحسین احمد بن محمد قدوری، یہ وہ مشہور فقی ہیں کہ جن کی کتاب آج بھی عربی زبان میں، کتاب کا نام ہے مختصر قدوری، یہ فقہ کے مسائل پر یہ کتاب ہے اور تمام مکاتب فکر کے مدارس میں آج بھی پڑھائی جاتی ہے۔ کئی سو سالوں سے یہ کتاب مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور جس کو قدوری نہ آتی ہو، علماء کہتے ہیں وہ عالم نہیں ہے۔ اچھا، قدوری عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ کمہار کو۔ اور انہوں نے اپنے نام کے ساتھ یہ لفظ لگایا ہوا تھا، اور یہ ہانڈیاں بنا کر بیچا کرتے تھے، کچی مٹی کی ہانڈیاں بناتے تھے اور انہیں بیچا کرتے تھے۔ اور دیکھیے کمال کتنا، نام کے ساتھ قدوری لگایا اور کتاب لکھی تو اس کا نام بھی قدوری کتاب رکھا۔ اللہ، جن پیشوں کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، دیکھیے یہ اللہ کے ولی کتنے فخر سے یہ کام کرتے رہے۔ اسی طرح امام محمد بن محمد غزالی سے کون واقف نہیں ہے؟ مسلمان تو اپنی جگہ پر، غیر مسلم بھی امام غزالی سے واقف ہے۔ انگریز کا بچہ جانتا ہے کہ غزالی کتنا بڑا فلسفی ہے۔ انگریز کا بچہ جانتا ہے کہ اسلام کے فلسفے کو اگر پوری دنیا میں کسی شخص نے متعارف کروایا تو وہ نام ہے امام محمد بن محمد غزالی کا۔ تقوی پر کتنے تھے؟ ان کے بھائی تھے، یا اپنے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ایک دن والدہ نے دونوں بھائیوں کو بلا لیا اور کہا، بیٹے غزالی اپنے بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہا، اماں جان، جب میرا بھائی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، اس لیے میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ اب اس سے دیکھیے غزالی کس درجے پر تھا کہ خیالات منتشر ہوتے تو غزالی کی نظر وہاں بھی جاتی تھی۔ اور نام کیا ہے؟ محمد بن محمد۔ اور غزال کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں غزال کہتے ہیں جلاہے کو، کپڑا بننے والے کو۔ جلاہے کو عربی زبان میں غزال کہتے ہیں، کپڑا بننے والا۔ اور امام غزالی کپڑا بنا کرتے تھے کھڈی پر، اس لیے اپنے نام کے ساتھ غزالی لگا دیا۔ آج آدھی دنیا غزالی کا نام نہیں جانتی، صرف غزالی کہتی ہے۔ کتنے فخر سے یہ پیشہ اختیار کیا ہوا تھا کہ ان کے نام کا حصہ بن گیا یہ، جن پیشوں کو آج ہم عقید سمجھتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے امام محمود بن احمد، یہ بہت بڑے مفسر بھی ہیں، بہت بڑے محدث بھی ہیں اور بہت بڑے زاہد بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ حسیری لگایا ہوا تھا۔ آج بھی ان کی تصانیف پر حسیری کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ اور حسیر عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ چٹائیاں بنانے والے کو۔
یہ وقت کا امام، وقت کا مفسر، وقت کا محدث چٹائیاں بنایا کرتا تھا. یہ پیشہ انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا. تو آج ہم ان پیشوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. پھر دیکھیے ابو بکر بن علی، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے مشہور بزرگ ہیں. علماء جو جانتے ہیں کہ یہ کس پائے کے بزرگ تھے، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ کیا لگایا ہوا تھا؟ الحداد. یہ لوہار تھے، بٹھی پر کام کیا کرتے تھے لوہے کا، اور اپنے نام کے ساتھ الحداد کا لفظ لگایا ہوا تھا. پیشے اختیار کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، پیشے اختیار کرنا یہ فخر ہے. سب سے بہترین حلال کا وہ لقمہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے. حضور نے سب سے بہترین روزی اس روزی کو قرار دیا ہے، اور ہم ان پیشوں کو نہیں سمجھتے ہیں. آج ہم بینک کے صدر کو بیٹی کا رشتہ دیتے ہوئے بڑے فخر سے دیتے ہیں، بڑے شوق سے دیتے ہیں کہ بیٹی کا رشتہ دے رہے ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ اس کی کمائی حرام کی آ رہی ہے. اور موچی کو رشتہ دیتے ہوئے ہم روتے ہیں، ہم بھاگتے ہیں، حالانکہ سچ یہ ہے کہ اس کی کمائی سے اس کی کمائی کئی گنا افضل ہے. لیکن بد نصیبی ہے ہماری کہ ہم بڑی کوٹھی، بڑے بنگلے، بڑے گھر، بڑی گاڑیاں دیکھتے ہیں، اور ہم سیرت نہیں دیکھتے، ہم حلال کے لقمے نہیں دیکھتے. حرام کا ایک لقمہ، غزالی کہتے ہیں، جب انسان کے حلق میں داخل ہوتا ہے جاتے ہی خون میں 70 تبدیلیاں کرتا ہے، اور ان 70 تبدیلیوں میں سب سے پہلی تبدیلی کیا آتی ہے؟ غیرت اٹھ جاتی ہے. سب سے پہلی تبدیلی غیرت اٹھ جاتی ہے. آج ہمارے نوجوان سڑکوں پر کھڑے ہماری بچیوں کو تارتے ہیں. کیوں تارتے ہیں؟ انہیں نہیں پتا یہ گناہ ہے، پتا ہے، لیکن حرام کے لقموں نے اندر کی غیرت ختم کر دی، لہذا انہیں غیرت نہیں آتی. ہماری بیٹیاں دوپٹے پہن کر، ہماری بیٹیاں ٹائٹس پہن کر، ہماری بیٹیاں گلے میں دوپٹے ڈال کر، ہماری بیٹیاں شرٹیں پہن کر، ہماری بیٹیاں پینٹیں پہن کر کالجوں یونیورسٹیوں میں جا رہی ہے، اور ماں باپ کے سامنے گھر سے نکل رہی ہیں، اور ماں باپ کی جرت نہیں ہے کہہ دیں بیٹا شلوار پہنو، بیٹا قمیض پہنو، بیٹا سر پر دوپٹہ لو، بیٹا باہری چادر میں اپنے جسم کو لپیٹو. کیوں کہ ماں باپ بھی حرام کے لقمے کھا کر ان کی غیرت بھی ختم ہو چکی ہے. حلال کا لقمہ انسان کے اندر غیرت پیدا کرتا ہے، اور حرام کے لقمے سب سے پہلی جو تبدیلی لاتے ہیں وہ یہی ہے کہ انسان کی غیرت ختم ہو جاتی ہے. تو پیشے اختیار کرنا یہ بڑا قابل فخر عمل ہے. نبیوں کی یہ سنت ہے، اللہ کا یہ حکم ہے. اللہ نے حضرت داؤد کو پیشہ سکھایا اور کہا ہمارے داؤد تمہارے فضائل مکمل تب ہوں گے کہ بیت المال سے نہ کھاؤ، اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے کھاؤ. تو اس لیے پیشوں کو اختیار کرنا، انہیں حقارت کی نظر سے مت دیکھا کرو. اس کے بعد فرمایا ولی سلیمان. اب داؤد کون ہے؟ سلیمان کے والد. اب اللہ باپ کے بعد بیٹے کے جو فضائل دیے ہیں بیٹے کو ان کا ذکر کر رہا ہے. کیوں کہ اصل میں بیٹے کے فضائل بھی باپ کے فضائل ہوتے ہیں. یہ بتانے کے لیے کہ سلیمان پر جو ہم نے مہربانیاں کی ہیں اس کے پیچھے بھی داؤد کی تربیت کا کمال ہے. اس لیے ساتھ ان کا ذکر کیا کہ ہم نے ہوا کو سلیمان کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور ان کی مسافت کیا ہوتی؟ 1 ماہ کی صبح، 1 ماہ کی شام. صبح بیت المقدس سے نکلتے، نماز اشراق، نماز فجر کے وقت نکلتے، اور اشراق سے پہلے اتنے دور پہنچ جایا کرتے تھے کہ اگر انسان پیدل چلے تو 1 مہینہ لگے. یہ سلیمان کے تخت کی رفتار تھی. سلیمان کے تخت کی رفتار یہ تھی کہ 1 لمحے میں وہاں پہنچ جاتے جہاں انسان 1 مہینے بعد پہنچ سکتا ہے. صبح بیت المقدس سے نکلتے نماز فجر کے بعد، ناشتہ کہاں آ کر کرتے؟ استخر میں. استخر یہ شیراز سے 4 فرسخ دور ایران کا ایک مشہور شہر تھا. وہاں سلیمان آ کر کیا کرتے؟ ناشتہ کرتے، اور عصر کے بعد نکلتے وہاں سے
اور مغرب سے پہلے پہلے کابل پہنچ جایا کرتے تھے، جہاں 1 مہینے کی مسافت کا جو سفر بنتا ہے وہ سلیمان چند گھڑیوں میں کر لیتے۔ اب ہوتا کیا تھا، سلیمان کا تخت لگتا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر بیٹھتے، 400 کرسی اس تخت پر لگتی، آگے سلیمان علیہ السلام کے برابر 7 معززین امت بیٹھتے، پھر ان کے بعد عام لوگ بیٹھتے، پھر اس کے بعد جنوں کے سردار بیٹھتے، پھر اس کے بعد عام جن بیٹھتے، اور پھر اس سارے تخت پر ہر قسم کا پرندہ سایہ کرتا، پورا چھت بنایا ہوتا پرندوں نے اپنے پر جوڑ کر پورے تخت کے اوپر، اور پھر ہوا جناب سلیمان کو تخت کے اڑاتی ہوئی بیت المقدس سے استخر لے آتی، اور استخر سے پھر کابل لے آتی۔ اس طرح جناب سلیمان کو اللہ نے یہ کمال عطا کیا، تو فرمایا ہم نے ہوا کو سلیمان کے لیے تابع کر دیا تھا، اور ان کی صبح کی مسافت 1 ماہ کی ہوتی اور شام کی مسافت 1 ماہ کی ہوتی۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطَرِ، ہم نے سلیمان کے لیے تانبے کا پگھلا ہوا ایک چشمہ بہا دیا تھا۔ کیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ بہتا تھا، اور اللہ نے حکم دیا ہمارے سلیمان اس پانی تانبے کو اٹھاؤ اور جو جی چاہتا ہے تمہارا بناؤ۔ جناب سلیمان علیہ السلام اس چشمے سے پانی بھرتے، اور وہ پانی تانبے کا تھا، اور جناب سلیمان ہانڈیاں بناتے، پلیٹیں بناتے، پیالے بناتے، چمچ بناتے، برتن بناتے، جو چیز چاہتا اللہ کا نبی اپنے ہاتھ سے بناتا۔ کوئی سانچہ نہیں ہے، کوئی وہاں ان کے سامنے اور چیز نہیں ہے، چشمہ بہ رہا ہے تانبے کا، اللہ کا نبی اس چشمے سے تانبے کا پانی نکالتا اور اس سے مختلف برتن بناتا۔ یہ کمال اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اللہ فرماتا ہے ہم نے جن بھی سلیمان کے تابع کر دیے، جو اللہ کے حکم سے سلیمان کے سامنے کام کرتے۔ جناب سلیمان نے حکم دیا بیت المقدس کی مسجد اقصی بناؤ، اور سلیمان ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے آسے پر، جنات کام کر رہے ہیں، سلیمان نگرانی کر رہے ہیں۔ کیا جنوں کو اللہ نے حضرت سلیمان کے تابع کر دیا۔ وَمَنْ يَزِغْ، اور ہم نے حکم دیا تھا ان امرنا، جس نے بھی ہمارے حکم کے خلاف کیا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اسے آگ کا دہتا ہوا آگ کا عذاب چکھائیں گے اگر ہمارے حکم کی نافرمانی کی۔ اب ہمارے حکم کی نافرمانی سے مطلب کیا ہے؟ ہمارے سلیمان کے حکم کی نافرمانی۔ اللہ نے سلیمان کے حکم کو اپنا حکم قرار دیا۔ اللہ اپنے نبیوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ان کی بات کو اپنی بات قرار دے رہا ہے کہ جس نے بھی ہمارے سلیمان کی حکم کی نافرمانی کی ہم اسے دردناک عذاب دیں گے، کیونکہ سلیمان کا حکم دراصل ہمارا حکم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق